نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا، سجدے میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج اس کا جو اگلا حصہ جو ہے وہ بھی کچھ اسی کے متعلق ہے، لیکن وہ ان حضرات کے لیے ہے جو یا تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا تو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جس طرح میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو جب آپ رکوع میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک کو کھول کر اپنے گھٹنے مبارک کو وہ رکوع میں پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب وہ سجدے میں جاتے تو اپنی انگلیوں مبارک کو وہ بند کر کے اور اپنی ہتھیلی زمین پر لگا لیتے تھے۔ یہ طریقہ جو تھا سجدہ کرنے کا۔ تو اب اس طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے عذر کی بنا پر کون شخص ایسا ہے جس کا یہ دل نہیں کرتا کہ میں اپنی پیشانی اور ناک اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش مانگوں، اپنے لیے جو میں چاہتا ہوں وہ مانگوں۔ لیکن عذر کی بنا پر اگر کوئی چونکڑی مار کر بیٹھتا ہے یا کرسی پر بیٹھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو کرسی پر بیٹھنے والے حضرات ہیں قیام بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، رکوع بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے سجدے کی تو اس میں کئی مرتبہ بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے یا کئی لوگوں نے آپ سے شاید پوچھا بھی ہوگا کہ سجدے میں کس طرح ہم نے ہاتھ رکھنے ہیں یا کیا کرنا ہے۔ تو اس کے متعلق میں تھوڑا سا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ میں نے کرسی اس لیے رکھی ہے تاکہ میں مکمل طریقے سے جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یا جو بھی سجدہ کرتے ہیں تو ہم وہ کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا نماز میں رکوع کا طریقہ ہے وہ تو ٹھیک، اور سب سے ایک مین بات میں بتا دوں کہ نماز میں جب ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں کئی لوگ اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں نماز کی حالت میں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے پاؤں زمین پر ہونے چاہیے۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، کسی سے بات چیت یا میٹنگ وغیرہ تو نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ ہم تو عذر کی بنا پر بیٹھے ہیں، شوق تو نہیں ہے، تو اسی لیے اس طرح کر کے نماز میں بھی بیٹھنا یہ بھی طریقہ ٹھیک۔ نماز میں دونوں ٹانگیں سیدھی رکھیں، اچھے طریقے سے عاجزی کے ساتھ بیٹھیں۔ اب جو ہماری رکوع کی شیپ ہے، دونوں ہاتھ اس طرح رکھے ہیں، ہم نے رکوع کر لیا ہے، رکوع کر کے ہم اٹھ گئے ہیں۔ اب جو ہمارا سجدہ آتا ہے وہ کئی مرتبہ لوگ اس طرح کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا کئی مرتبہ لوگ اس طرح کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بازو نہیں اگر ایک جانا تو اس طرح کر لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں اور اس طرح میں نے کل بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو کتے کی مشابہت نہ کرو۔ جب ہم نیچے سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ نیچے زمین پہ رکھ کے تو اپنے کوہنیوں کو اٹھا کر رکھتے ہیں۔ تو یہی حکم کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرنے کی بھی ہے، نہ اس طرح کرنا ہے، نہ اس طرح کرنا ہے، نہ اس طرح کرنا ہے۔ جو طریقہ ہے، اب ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم اس طرح ہاتھ تو نیچے رکھ نہیں سکتے، تو ہم اپنے اگر گھٹنوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ ہو گیا ہمارا رکوع، اور تھوڑا سا اور جھکتے ہیں تو یہ سجدہ۔ لیکن اپنی کوہنیوں کو اٹھا کے رکھنا ہے، اپنے گھٹنوں کے ساتھ نہیں لگانا۔ یہ ہمارا سجدے کا طریقہ ہے۔
کئی مرتبہ پوچھا بھی ہے اور کئی مرتبہ ہم نے سنا بھی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایک مرتبہ سن لیا جائے اسی پر عمل کریں۔ بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب نے کہا یا فلاں امام صاحب نے کہا، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر کسی اور کی بات نہیں چلتی، کوئی بھی ہو بے شک، جتنا بڑا ولی اللہ ہو، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پر ہم اپنی بات نہیں چلا سکتے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اب آ جاتی ہے اکثر چونکڑی مارنے کی بات، تو وہ بھی میں تھوڑا کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جب ہم چونکڑی مار کر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا چونکڑی مارنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چونکڑی مار کے بیٹھے ہیں، تب بھی اگر ہم نے رکوع کرنا ہے تو ہمارا طریقہ رکوع کرنے کا یہی ہے، اگر ہم نے سجدہ کرنا ہے تو تب بھی ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب چونکڑی زمین پر ہیں تو ہم اس طرح ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح ہاتھ رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ وہ کیوں؟ کہ ہماری جو کونیاں دوبارہ ٹانگ کے ساتھ نہ لگیں، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس طرح کر کے اگر سجدہ کرنا چاہتا ہے کوئی تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح کر لے تو اس کے لیے تھوڑا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کو زیادہ جھکنا نہیں پڑے گا اور زیادہ اس کو اپنا اس کا خیال رکھنا نہیں پڑے گا۔ تو اسی لیے عذر کی بنا پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کا عذر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری عمر میں بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر تھا، آپ کا شوق نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازیں آپ نے سنا ہے، اگر ہم نے بیٹھ کے حدیث سنی ہے تو پھر اکثر ہم اس طرح کرتے کہ ہم ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، دوسری حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ جس طرح میں نے کچھ دن پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش ہو تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس نبینے کی بات نہیں بیان کرتے جس کے بارے میں رسول اللہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلے تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن آپ نے کیا بعد میں فرمایا کہ اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز تو آتی ہے، پھر آپ نے کیا فرمایا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ تو ہم حدیث کے ایک پہلو پر عمل کرتے ہیں، دوسرے پر عمل نہیں کرتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھی، یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 زانوں بیٹھ کے نماز پڑھی، 4 زانوں ہو کر بیٹھ کے نماز پڑھی، یہ حدیث ابن خزامہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 827۔ تو اس میں یہ آتا ہے، اور اس میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھی کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے تھے، ادھر عذر آ گیا، وجہ آ گئی، تو بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کے نماز پڑھنا پھر آدھی نماز کا ثواب ملے گا اور کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ اس کی آپ فضیلت تو ادا کر لیں گے، فرضیت تو ادا کر لیں گے، لیکن فضیلت نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اس کا خیال کریں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ، شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا ڈیڑھوں شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑے ہو کر رکوع کرنے کی، نیچے جھک کر سجدہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے، یا جو بیٹھ کے نماز پڑھے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے یا رکوع نہیں مکمل کر سکتے، ان سے پوچھا جائے کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی کرسیوں پر ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کا عذر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عذر کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عذر کو دور کرے، ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، اور سب کو صحیح سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔